نمل بائے نمرہ احمد۔ شوق اپنے بھی کئی نرالے ہیں، آستینوں میں سانپ پالے ہیں۔ جس وقت عمر اور سعدی باہر کار میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، قصر کے اندر اپنے کمرے میں اونچی کرسی پر بیٹھی جواہرات انگلی کی انگوٹھی گھماتے سوچ میں محو تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے لاؤنج میں نیو فلپائن لڑکی فیونا بکٹ اور موپ لیے سیڑھیاں صاف کرتی نظر آ رہی تھی۔ دفتن جواہرات نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملا کر اٹھی، دروازہ بند کیا اور پھر فون کان سے لگایا۔ جی ڈاکٹر آفتاب، کیا حال ہے؟ فیملی کیسی ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ہے مسز کاردار، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولے۔ فائن۔ نحوست سے بولی، ذرا وقفہ دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لی تھی میں مطمئن ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی غیر مطمئن تو نہیں؟ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ ہاشم نے اور ان کے سیکیورٹی آفیسر خاور نے ان دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا اورنگزیب صاحب کے چہرے کے بارے میں۔ کیا پوچھا تھا؟ اس کا سانس رک گیا۔ کاردار صاحب کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسموک رنگ کے باعث ناک اور اس کے اطراف کا حصہ کافی سفید سا پڑ گیا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جلدی سے بولی، یہی کہ کاردار صاحب کا استماع بگڑا تھا، وہ اسی وجہ سے گرے تھے اور چوٹ لگی، موت بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ وہ دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں، مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ بہرحال کاردار صاحب کو شدید دمہ تو تھا ہی، ویسے بھی تشخیص بہت مشکل سے ہو پاتی ہے ایسی موت کی، سو میں نے وہ بات سنبھال لی تھی۔ یہ ایک طبعی موت تھی۔ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، چند معمول کی باتیں کہہ کر فون رکھ دیا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ فیونا صفائی کرتی اب آخری دینے تک آ چکی تھی۔ جواہرات نے اسے ہلکے سے آواز دی۔ وہ چیزیں رکھ کر مؤدب سی چلی آئی۔ ٹھنڈ آ رہی ہے، دروازہ بند کر دو۔ وہ واپس کرسی پر آن بیٹھی اور مسکراتی نظروں سے اشارہ کیا۔ فیونا سبک رفتاری سے دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جواہرات نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سیاہ بالوں کی پونی بنائے، پھینے چینی نقوش والی خوش شکل اور کم عمر لڑکی تھی۔ کام میں دل لگ گیا ہے تمہارا؟ جی، میری NGO نے سب سکھا دیا ہے مجھے، قدرے شرما کر بولی۔ پیچھے گھر میں کون ہوتا ہے تمہارے؟ ماں اور 4 بہنیں، 1 بھائی، میں سب سے بڑی ہوں۔ سر جھکائے اس نے لب کچلے، آنکھوں میں نمی آئی۔ تمہاری تنخواہ سے ان کا گزر بسر اچھا ہوتا ہوگا، مگر بھائی کو پڑھانا، عزت دار نوکری دلوانا، یہ سب تو مشکل ہوگا، ہے نا؟ وہ ایئر رنگ پر انگلی پھیرتی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فیونا نے جھکے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ یہ تو ہے، کاش میں تمہاری تنخواہ بڑھا سکتی، مگر میری NGO ہیڈ اسٹاف ہے اور تم صرف ایک ماتحت میڈ۔ ہاں، اگر تم میری NGO کی جگہ ہوتی تو لاکھوں میں کھیلتی، لیکن فیونا نے جھکی پلکیں اٹھائیں، امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ لیکن اس کی پوزیشن پہ پہنچنے میں تمہیں 7-8 سال لگ جائیں گے۔ اس کا اگلے 3 سال تک کا معاہدہ رہتا ہے ہمارے خاندان سے، اور اس کی رو سے میں اسے بے وجہ نکال نہیں سکتی۔ وہ رکی۔ فیونا نے تابع داری سے اسبات میں سر ہلایا۔ جی، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، مگر وہ تمہاری طرح تیز اور پھرتیلی نہیں ہے۔ اس کو اپنے بچے کی فکر کھائی جاتی ہے، جس کو وہ فلپائن میں چھوڑ آئی ہے۔ تم اس سے بہتر ہیڈ اسٹاف بن سکتی ہو، مگر یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ اگلے کئی سال تک اسی پوسٹ پر رہے گی اور آپ اسے نکال بھی نہیں سکتی۔ قدرے مایوسی اور بے دلی سے کہتے اس کی آنکھیں پھر جھکیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے نکال نہیں سکتی، چاہوں تو ابھی نکال دوں کھڑے کھڑے، مگر اس کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ؟ فیونا نے چونک کر اسے دیکھا، الجھن سے ابرو سکیڑے۔ ہاں، جیسے چوری۔ ایئر رنگ کو 2 انگلیوں سے مسلتے وہ مسکرائی۔ جس دن اس نے چوری کی وہ ڈیپورٹ کر دی جائے گی، اور مجھے معلوم ہے وہ جلد یا بدیر چوری ضرور کرے گی۔ اسے اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے درکار ہیں، تنخواہ سے بھی کہیں گنا زیادہ۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ باکس
سنگھار میز پر رکھے ننھے سے جویلری باکس کی جانب اشارہ کیا، جس کا کوڈ میری تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے اور اس میں میرا ایک قیمتی نیکلس رکھا ہے، تو کیا وہ خود کو روک پائے گی؟ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہے نا؟ فیونا ٹھہر کر مسکرا کر اس کا نام ادا کیا۔ زمر کے آنے پہ جب فیونا مسز کاردار کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں ایک انوکھے خیال سے چمک رہی تھیں۔ جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راست تھیں، یہ جو زہر قدِ سلام تھے مجھے کھا گئے۔ ہاشم کاردار کا دروازہ جس فلور پہ تھا اس کی راہداری سپاٹ لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ جب سعدی کی لفٹ کا دروازہ کھلا، نکلنے سے قبل اس نے لفٹ کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ذرا رکا، گریبان کا اوپری بٹن کھولا، سویٹر کے آستین پیچھے چڑھائے، ماتھے پر بال ہاتھ مار کر ذرا بکھیرے، پھر قدم باہر نکالا، تیز قدموں سے راہداری پار کی، لمحے بھر کو ہاشم کے آفس کے باہر بنے ڈیسک پر رکا۔ ہاشم اندر ہیں مسز حلیمہ؟ ڈیسک پر لگی نیم پلیٹ پر نظر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ خوبصورت سی سیکریٹری نے ٹائپ کرتے ہاتھ روکے اور نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، مگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہہ کر وہ آفس ڈور تک آیا اور دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ حلیمہ ہڑبڑا کر پیچھے لپکی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بہت غصے سے وہ اس کی میز تک جا پہنچا۔ ہاشم، جو کوٹ پیچھے لٹکائے شرٹ اور ویسٹ میں ملبوس بیٹھا فائل پر کچھ لکھ رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی حلیمہ کو اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ رکی اور پھر پلٹ گئی۔ سیٹ پر پیچھے کو ٹیک لگاتے اس نے اب سنجیدگی سے سعدی کو دیکھا، جو غسیلی آنکھوں اور سرخ کانوں کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بنا کسی غصے یا تلخی کے بھی ہاشم بولا تو آواز سخت تھی۔ اسے سعدی کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ یہ تو آپ بتائیں گے۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ سامنے کو جھکا۔ زمر کو کیوں بتایا جو حنین نے آپ کو بتایا تھا؟ اتنی کیا بڑی قیامت آ گئی ہے سعدی کہ تم اپنے مینرز بھول گئے ہو؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، قلم میز پر ڈالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ٹیک لگائے اس لڑکے کو دیکھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں مینرز پر، مگر آپ کے مینرز کہاں ہوئے جب ہنہ اور میرا اعتماد توڑا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زمر تم لوگوں کے لیے غیر ہے۔ بتانے کا شکریہ۔ اب میں کام کر لوں؟ تلخی سے اس کو گھورتے سامنے فائلوں کے ڈھیر کی جانب اشارہ کیا۔ اور تم بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں کہ میں اہم معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ اپنی تمام کمپنیز اور کارٹیل کی ان دنوں سربراہی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ 7 دن پہلے مرا ہے۔ میرا باپ 10 سال پہلے مرا تھا، اس لیے کیا ہی اچھا ہو ہم باپوں کو درمیان سے نکال کر بات کریں۔ اس انداز پہ ہاشم نے لب اوہ میں سکیڑے، تعجب سے ابرو اٹھائے۔ تو تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ اس نے زور سے فائل بند کر کے پرے کی اور ڈھیروں غصہ ضبط کیا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میری کیا مجال میں آپ سے لڑوں؟ میں صرف آپ کو کنفرنٹ کرنے آیا ہوں۔ کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کے آفس سے بہتر جگہ کوئی نہیں تھی۔ سو مجھے بتائیں، کیوں بات کیا اپنے زمر سے؟ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، اب کیسے دوبارہ کریں گی؟ وہ کافی بدتمیزی سے کھڑا بول رہا تھا۔ کیا میں نے تم سے جواب مانگا تھا جب تم نے میرے وکیل کو فائر کیا تھا؟ وہ تلخی مگر ضبط سے بولا تو سعدی مزید بھڑک اٹھا۔ مانگے جواب، میں دوں گا ہر سوال کا جواب۔ ساتھ ہی میز پر زور سے ہاتھ مارا اور اتنے غصے سے وہ اسے گھورتا رہا۔ تو کیوں کیا میرے وکیل کو فائر؟ کیونکہ وہ وکیل بھی آپ جیسا تھا ہاشم بھائی، آپ کی طرح اسے بھی فارغ غازی کی بے گناہی کا یقین نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بچہ ہوں؟ نفرت سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، آپ کو بھی اندر سے یہی لگتا ہے کہ فارس نے قتل کیا ہے، آپ بھی ان کو برا سمجھتے ہیں، اوپر سے آپ جو بھی کہیں اندر سے آپ نے بھی ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ پھر کیا کرو گے تم؟ وہ اب بھی برداشت کر رہا تھا۔ میں آپ سب پہ ثابت کروں گا کہ یہ قتل انہوں نے نہیں کیے تھے۔ آپ، زمر، سب ایک جیسے ہیں۔ آپ سب نے ان کو اکیلا کر دیا ہے۔ اتنے سال میں ایک دفعہ آپ ان سے جیل میں ملنے نہیں گئے۔ لوگوں کی باتیں آپ کے دل میں بھی بیٹھ گئی ہیں اور آپ بھی
آپ بھی باقیوں ہی کی طرح ہیں، کہتے ہوئے وہ بے حد ہرٹ اور دکھی سا لگتا تھا۔ پیچھے ہٹا۔ ہاشم سختی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وکیل کے بدلاؤ پہ باس پوس کرنے پر تم مجھ سے ایسے بات کرو گے تو میں اس ذکر کو نہ چھیڑتا۔ ہاشم کا صدمہ اور غصہ حقیقی تھا۔ مجھے آپ کی بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ پیچھے ہٹتے مزید بلند آواز میں غصے سے بولا تھا۔ آپ کا امیج میری نظر میں تباہ ہو چکا ہے، اس لیے بتا دوں، آپ کے والد کے چہلم کا دعوت نامہ آیا تھا، میں نہیں آؤں گا، میرے گھر سے کوئی نہیں آئے گا، آئندہ ہمیں کسی بھی دعوت پر بلانے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ انکار سن کر آپ کو خود شرمندگی ہوگی۔ تنفر سے جذباتی انداز میں کہتا وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے اسے اندر کا منظر جو نظر آیا، اس میں ہاشم غم اور غصے اور قدرے صدمے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں چلتے سعدی نے گہری سانس لی، دانستہ بھڑکائے اور تنے اعصاب کو گویا ڈھیلا کیا۔ ہاتھ اب بھی قدرے لرز رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ لفٹ کے پاس رکا تو اس کے دھاتی دروازے میں اپنا عکس دیکھتے خود کو ہی شاباش دے ڈالی۔ اچھی پرفارمنس تھی سعدی، اگر جواہرات یہ نہ کرتی تب بھی میں نے ان کے گھر نہ جانے کا کوئی بہانہ تو ڈھونڈنا ہی تھا کہ اب ان کے ساتھ ایک میز پر کھانا کھانا، ہنس کر بات کرنا سب عذاب تھا۔ ہر جگہ وارث کا خون نظر آتا تھا۔ سو اچھا کیا تم نے سعدی، اب ہاشم بھائی کم از کم یہ نہیں جان سکیں گے کہ میں ان کی اصلیت جانتا ہوں۔ اسے صرف اعتماد توڑنے کا غصہ خیال کریں گے۔ اگر یہ نہ کرتا تو میرے کھچے کھچے رویے سے وہ سمجھ جاتے۔ بہت اچھا کیا سعدی، روز ان کی شکل نہ دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ لفٹ میں کھڑے اترائی کا سفر طے کرتے وہ خود کو نارمل کرتا داد دے رہا تھا۔ دل البتہ ویران سا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آتی جسے وہ سویٹر کی آستین سے رگڑ لیتا۔ بھولنے والا لوٹ تو آیا، وقت مغرب یا عشاء کا تھا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کچن سے پکتے کھانے کی مہک یوں پھیل رہی تھی جیسے پانی کے گلاس میں ٹپکا اینک کا قطرہ پھیلتا ہے۔ ساری فضا اشتہا انگیز خوشبو سے معطر ہو گئی تھی۔ ایسے میں حنین سعدی کے خالی کمرے میں بے مقصد کرسی پر بیٹھی تھی، کوہنیاں میز پر ٹکائے، چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے، اینک اتار کر سائڈ پر رکھ دی، کچھ دیر انگلیوں سے میز پر لکیریں کھینچتی رہی، پھر یکایک چونکی۔ قریب میں سفید جلد والی کتاب رکھی تھی، ساتھ ریپر اور کارڈ۔ سعدی وہ کتاب کسی کو تحفے میں دے رہا تھا۔ اچنبھے سے اس نے کارڈ اٹھایا، سالگرہ کا کارڈ، زمر کے نام۔ اوہ، پھپھو کی سالگرہ تھی نا چند دن بعد، تو سعدی وہ کتاب زمر کو دینے جا رہا تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جو برسوں پہلے اس نے ایک دفعہ یوں ہی کھول لی تھی۔ اب دوبارہ کھولی تو پہلے صفحے پر ہاشم کا نام لکھا تھا۔ اس نے نام پر انگلی پھیری اور مسکرا دی، پھر بے مقصد صفحے پلٹتی رہی، دفعتاً درمیان میں ایک ورق پر رکی۔ 700 برس پہلے کے زرد زمانے کو جاتے دروازے سامنے تھے۔ حنین نے رک کر سوچا اندر جائے یا نہیں، پھر بنا مزید کچھ سوچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے دھکیلا۔ لکڑی کے قدیم منقش پٹ واہ ہوئے اور وہاں سے ڈھیروں روشنی کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کی آنکھیں چندیا گئیں، روشنی قدرے تھمی تو اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ قدیم دمشق کے اس زرد سے مکان کے باہر کھڑی تھی جو مسجد سے ملحقہ تھا۔ ایک زمانے میں اس نے یہاں مجمع میں گھرے ایک بیمار کو دیکھا تھا۔ آج یہاں ویرانی تھی، سناٹا تھا، زرد سی شام اتر رہی تھی، روشنی اب ختم ہو چکی تھی۔ مکان کے اندر چراغ جل رہے تھے۔ پاجامے، لمبی قمیض اور ہیئر بینڈ لگے بالوں والی ہنا اس سارے زرد منظرنامے میں واحد رنگین شے تھی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی چال چلتی، پھونک پھونک کر قدم رکھتی مکان کے اندر آئی۔ پہلے کمرے کا پردہ ہٹایا اور سر نیچا کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس مطالعاتی کمرے میں جگہ جگہ دیے جل رہے تھے یا چند ایک موٹی موم بتیاں۔ دیوار میں بنے خانوں میں کتابیں رکھی تھیں۔ سامنے فرش پر دوزانو ہو کر شیخ معلم بیٹھے تھے اور چوکی پہ دھرے کورے پرچے پر
قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے چوکھٹ میں کھڑی تنقیدی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی، پھر گردن اکڑا کر پکارا، کیا آپ نے اپنی کتاب ختم نہیں کی؟ وہ سر جھکائے لکھتے رہے۔ حنین نے آنکھیں ناراضگی سے سکیڑیں۔ ارد گرد سب زردی مائل تھا، جیسے پرانے زمانے کا پرنٹ ہو، اور ایک وہی کلرفل تھی۔ پھر قدم قدم چلتی قریب آئی، چوکی کے عین سامنے سر ترچھا کر کے گویا جھانکا۔ کیا آپ کی کتاب میں واقعی دل کی بیماریوں کا علاج ہے؟ پوچھتے وقت شکل یوں بے نیاز بنائی گویا جواب میں دلچسپی نہ ہو، مگر ساری حسیات جواب پہ لگی ہوئی تھیں۔ ہر مرض کی دوا ہے، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ سر جھکاتے ہوئے وہ کہتے ہوئے بولے، آپ کے زمانے کے مرض۔ اس نے گویا مایوسی سے ہاتھ جھاڑے، پھر سامنے بیٹھی چوکی پر کوہنی رکھی اور ہتھیلی پر تھوڑی گرائی۔ طاعون اور دوسرے وبائی مرض ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے، ہمارے مسئلے اور ہیں، یو نو، مگر نہیں، آپ کو کیا پتا؟ پھر جیسے اسے غصہ آیا، تیوری چڑھا کر بولی، آپ 700 سال قدیم کے ایک بوڑھے ہیں، ایک نائب بوڑھے۔ آپ کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ٹی وی شوز کسے کہتے ہیں، اور وہ زندگی کیسے تباہ کرتے ہیں، مگر نہیں۔ اف، جیسے کراہ کر سر جھٹکا۔ افسوس سے ان کو دیکھا۔ آپ کی کتاب میری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں میرے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ ہنوز قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے، تو ضد ہو کر حنا ان کے پرچے پر جھکی، گردن ترچھی کر کے پڑھا، اے ایمان والو، بے شک خمر اور میسر اور انصاف اور ازلام شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ حنا نے سر اٹھایا، آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے یہ آیت ہے، مطلب بھی پتا ہے، خمر ہوتی ہے شراب، میسر ہوتا ہے جوا، انصاف ہوتے ہیں بت، اور ازلام۔ آنکھیں میچ کر ذہن پر زور دیا، ہاں، فال کے تیر وغیرہ، رائٹ؟ مگر اے شیخ، یہ میرے ملک کی میرے جیسی مڈل کلاس لڑکیوں پر اپلائی نہیں ہوتا۔ نہایت افسوس سے ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے زمانے میں ہوتے ہوں گے دمشق میں شراب کے مٹکے، وہ جیسے نسیم حجازی کے ناولز میں ہوتے ہیں۔ ہم تو اس مشروب کا نام بھی نہیں لیتے، لینا پڑے تو انگریزی میں الکوہل کہہ دیتے ہیں۔ انگریزی میں چیزیں کم بیہودہ لگتی ہیں۔ رازداری سے آگے ہو کر ان کو اطلاع دی۔ وہ سنے بغیر لکھتے جا رہے تھے۔ بہرحال شراب، جوا، بت، پان سے کسی سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے میرا، سو وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھی، آپ کی کتاب میرے کسی کام کی نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ 700 برس پرانے ایک نائب بوڑھے ہیں۔ قدرے مایوسی، قدرے خفگی سے واپس جانے کو مڑی۔ دوزانوں بیٹھے قلم سے پرچے پر لفظ اتارتے شیخ نے ہولے سے پکارا، جب حرام کی گئی شراب تو وہ برتن بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، غالباً لکھتے ہوئے اونچا بول رہے تھے۔ حنین نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے اور میرے زمانے کے مسائل مختلف ہیں۔ قدیم دیوان خانے کی موم بتیاں ہنوز جھلملا رہی تھیں۔ وہ ان کی مدھم روشنی میں راستہ بناتی آگے آئی اور چوکھٹ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسری جانب محب تاریکی تھی۔ اس نے تاریکی میں قدم رکھا اور کتاب بند کر دی۔ سر اٹھایا تو بھائی کی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ کمرہ سفید ٹیوب لائٹ سے روشن تھا۔ لاؤنج سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حنا نے بے دلی سے کتاب واپس رکھی، اٹھی ہی تھی کہ سعدی اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر رکا، پھر نظریں چرا کر الماری کی طرف چلا گیا۔ ناراض ہیں آپ؟ وہ بے قراری سے اس کے پیچھے آئی۔ چند لمحے وہ کھڑا رہا، پھر اس کی طرف گھوما۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، گہری سانس لے کر بولا۔ دل سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ وہ اس کے سامنے آیا، نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور قریب بیٹھا۔ وہ سر جھکائے اپنے گھٹنوں کو دیکھتی رہی۔ تم کسی کی موت کی ذمہ دار نہیں ہو حنا،
OCP صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا تمہارا۔ ان کو تم پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ امی کے پاس جاتے، تمہاری حرکت بتاتے تو امی تمہیں 2 تھپڑ لگا کر ان کا کام بھی کرواتی اور معافی بھی مانگنے کو کہتی۔ ان کے پیپرز بھی نہ دینے پڑتے اور کام بھی ہو جاتا، مگر انہوں نے بزدلی کا راستہ منتخب کیا۔ یہ ان کی بھی غلطی ہے۔ سو اب بہتر ہے ہم اس واقعے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ حنین نے جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ میں ایڈمیشن نہیں لے رہی، میں سمپل BA کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم انجینئر نہیں بنو گی، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ سب کہتے تھے ہنا کو ہر وقت کمپیوٹر کے آگے مت بیٹھنے دو، بچی بگڑ جائے گی، مگر میں نے تمہارا انٹرنیٹ، کمپیوٹر، گیمز کچھ نہیں روکا کبھی۔ مجھے تم پر اعتبار تھا، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ ہنا، ایک لفظ کی چیٹنگ بھی آپ کی ڈگری کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ جو لوگ چیٹنگ کر کے میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ ساری عمر مفت علاج بھی کرتے رہیں تب بھی ان کی کمائی پاک ہوگی کیا؟ الحیان کے اصول بدلے نہیں جاتے۔ یو نو واٹ ہنا، میں تمہیں اس کے لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم میں اور وارث ماموں کے قاتل میں فرق ہے۔ تم نے کہا ان کو گلٹ محسوس ہوا ہوگا، تمہیں وہ بھی نہیں ہوا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے بھی لگتا ہے ان کو گلٹ ہوا ہوگا۔ وہ ماموں کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے، ان کے نام پہ چیریٹی بھی کرتے ہوں گے۔ آج بھی ماموں کے قاتل اگر ماموں کی بچیوں کو دیکھ لیں تو ان کے لیے دکھ محسوس کریں گے، مگر کیا دکھ میں ہونا محسوس کرنا کافی ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، خالی خولی گلٹ اور دکھ جائے بھاڑ میں۔ ذرا دیر کو زرتاشا کا سوگ انہوں نے بھی منایا ہوگا، اور پھر کیا اعتراف جرم کیا؟ کیا کفارہ ادا کیا؟ خود کو قانون کے حوالے کیا؟ نہیں، تم ان جیسی نہیں ہو، تم نے کفارہ ادا کیا ہے۔ اور ہنا، کفارے کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ OCP صاحب کی جان تم نے نہیں، ان کی بیٹی اور ان کی بزدلی نے لی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر مجھے بہت عرصہ لگے گا۔ تم دوبارہ قابل اعتبار نہیں ہو، اور اب تم جو بھی پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گی، ایک پکا عقد۔ کیا؟ کہ تم دوبارہ یہ کام نہیں کرو گی، کیونکہ ہنا اگر کبھی مجھے یہ پتہ چلا کہ حنین نے دوبارہ پیپر میں چیٹنگ کی ہے تو اس دن ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ انگلی اٹھا کر سختی سے وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ مجھے دوبارہ کبھی یہ سننے میں مت آئے کہ ہنا تم نے پھر وہی کام کیا ہے۔ حنین نے جھٹ سر اسپات میں ہلا دیا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، اسے یقین تھا۔ مگر ہنا، فی الحال BA کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ تمہاری ایڈکشن ہے، کمپیوٹر اور TV ڈراموں کی ایڈکشن۔ وہ چونکی بری طرح ایک دم سب رک گیا۔ وہ 7 صدیاں پہلے کے شیخ معلم کے نیم تاریخ دیوان خانے میں بیٹھی تھی اور دور کہیں سعدی بول رہا تھا۔ میں بھی 2-3 ڈرامے فالو کرتا ہوں، پچھلے 2 سال سے سویٹ اور 4-5 سالوں سے گرے اناٹومی دیکھ رہا ہوں، مگر یہ نہیں کہتا کہ ڈرامے مت دیکھو، فلمیں مت دیکھو۔ میں یہ کہوں گا تو تم نہیں مانو گی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، حد میں رہ کر دیکھو۔ زیادتی کسی بھی چیز کی ہو نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی چپ چاپ سوچے گئی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ خمر شیطان کی گندگی میں سے ہے، وہ ہولے سے بولی تو سعدی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے بات کا موقع محض سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ دور کسی اور زمانے میں بیٹھی بول رہی تھی۔ شیخ نے ٹھیک کہا تھا، ہر شخص کا خمر مختلف ہوتا ہے۔ پتہ ہے الکحل کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نشہ کرتی ہے اور لت ڈالتی ہے۔ ہر نشے والی چیز خمر ہوتی ہے، چاہے وہ مشروب نہ ہو یا اس کا رنگ سرخ نہ ہو۔ میرا خمر یہ سب تھا، یہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، TV۔ سو اب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گی۔ کوئی عزم تھا جو اسی لمحے کے لیے تھا۔ سعدی نے بے اختیار سمجھانا چاہا، ہنا، کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بالکل بھی مت کہیے گا۔ یہ فضول باتیں جو لوگ دہرا کر نہیں تھکتے۔ اس نے غصے سے بات کاٹی۔
ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب خمر ممنوع ہوئی تھی تو ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ آپ خمر کے برتن میں آب زمزم نہیں پی سکتے بھائی۔ خیر، آج کل کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس زمانے میں کدو کے برتن تھے جو وہ اسے فتویٰ اور فقہ بتا رہا تھا، مگر حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ زمانہ نہیں بدلا بھائی، اب بھی مسئلے وہی ہیں جو 700 سال پہلے کے دمشق میں ہوا کرتے تھے۔ کسی اور کے لیے یہ چیزیں بری نہیں ہوں گی، مگر میرے لیے ہیں۔ میں ان کو اب ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ نفی میں سر ہلاتی حنین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں، لیکن حنا الکحل بھی اکٹھی حرام نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ منع کی گئی تھی، 3 حصوں میں۔ ایک دم سے ان چیزوں کو زندگی سے نکالو گی تو اپنا ایک حصہ انہی کے ساتھ کھو دو گی۔ ایڈکٹڈ آدمی کو ایک دم سے منشیات سے نہیں ہٹایا جاتا، ڈوز ہلکی مزید ہلکی کی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑو۔ خود کو دبا کر جبر کرو گی تو کتنا عرصہ ضبط ہوگا؟ ایک دن اسپرنگ کی طرح واپس وہیں آ جاؤ گی۔ نہیں، اگر ابھی نہیں چھوڑا تو کبھی نہیں چھوڑ سکوں گی۔ وہ نام میں گردن ہلائے جا رہی تھی۔ سعدی نے مزید سمجھانا چاہا، مگر حنا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اگر وہ اپنا ضبط نفس آزمانا چاہتی تھی تو سعدی کو اسے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ اگلے روز ندرت نے جب کچن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر لاؤنج میں جھانکا تو دیکھا وہ کمپیوٹر پیک کر کے سعدی کے کمرے میں شفٹ کر رہی تھی۔ اسمارٹ فون میں سے اس نے پہلے ہی سم نکال کر اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دیا تھا اور امی کی سم چھوٹے پرانے نوکیا سیٹ میں ڈال کر انہیں دے دی کہ اب یہ وہ استعمال نہیں کرے گی۔ ندرت کو سعدی نے پتہ نہیں کیا کہا، کیا کہہ کر سمجھایا کہ وہ پہلے تو چپ رہیں پھر ڈانٹنے لگیں۔ انہیں اس کے انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہ لینے کا بہت دکھ تھا، مگر وہ بے حس بنی سنتی گئی۔ کتنے ہی دن ندرت نے اس کے ساتھ سر پھوڑا، پھر خود ہی تھک کر خاموش ہو گئیں۔ زندگی میں اور بھی غم تھے حنین کے سوا، اور اس تنہائی اور خاموشی کی نئی سرنگ میں داخل ہونے کے بعد حنین یوسف خان کے لیے ایک ہی روزن تھا، اپنا عہد۔ اگلے بورڈ ایگزام میں، بی اے کے فائنل ایگزام میں، وہ اپنی محنت سے پاس ہوگی، جیسے سیکنڈ ایئر سے پہلے ہر سال ہوتی رہتی تھی، اور جس دن ایمانداری کا رزلٹ آئے گا اس کے دامن پر لگا بے ایمانی کا داغ دھل جائے گا۔ بھائی اس پر پھر سے اعتماد کرنے لگے گا۔ اب وہ کبھی بھی اس کو یہ سننے کو موقع نہیں دے گی کہ حنین نے چیٹنگ کی ہے۔ اب حنین ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ سعدی نے کہا تھا اگر اسے دوبارہ ایسا کچھ پتہ چلا تو اس دن وہ دونوں الگ ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے یقین تھا، مگر وہ غلط تھی۔ یہ عیاں جو آب حیات ہے اسے کیا کروں کہ نہاں جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ مایوسی اور ڈپریشن کی فضا سے بوجھل ان دونوں کے گرد موجود تھا۔ فارس پیچھے کو ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جما کر منہ میں کچھ چباتا نظریں آگے پیچھے کی چیزوں پر دوڑا رہا تھا، جبکہ سعدی دبے دبے غصے اور خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ اور وہ سمجھ رہی ہیں آپ نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بریکنگ نیوز سعدی، ہر بات تمہاری پھپھو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اتنی مشکل سے وہ راضی ہوئیں آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ نے سب کچھ غارت کر دیا۔ وہ دبا دبا چلایا۔ تو کیا کروں؟ فارس نے برہمی سے سعدی کو گھورا۔ مزید 2.5 سال یہاں گزار دوں؟ جب میں نے کہا تھا آپ کو یہاں سے نکال لوں گا تو کیا ضروری تھا زمر کو دوبارہ خود سے بدظن کرنا؟ اس کا غصہ کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے مجھے ایسا سمجھتی ہیں، تمہاری ذہین فتین پھپھو اتنا تو پتہ نہیں لگا سکیں کہ فارس غازی بے گناہ ہے۔ اس بات پر وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، آنکھیں سکیڑ کر چپتی ہوئی نظروں سے فارس کو گھورا اور پھر چبا چبا کر بولا، فارس غازی صاحب، میری پھپھو آپ سے کئی گنا زیادہ اسمارٹ اور سمجھدار ہیں۔ آپ کی طرح وہ ہاتھوں سے نہیں سوچتی، دماغ سے سوچتی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کی جگہ وہ جیل میں ہوتی تو 2.5 سال کیا 2.5 دن میں باہر نکل آتی۔
थैंक यू वेरी मच सादी, मैं बहुत मारूब हुआ हूँ। उसने इतनी ही बरहमी से सर झटका। आपको ये बात हैरान कर रही है कि इतनी स्मार्ट होकर भी उनको आपकी बेगुनाही का यकीन नहीं है। कुछ देर बाद वो कदरे हमवार लहजे में बोला। फारस कुछ कहे बिना उसे देखने लगा। मामू, आप एक बात भूल रहे हैं, बात जहानत या बेवकूफ़ी की नहीं है। अम्मी को देख लें, अम्मी बिल्कुल भी ज़हीन नहीं है। दूध चूल्हे पर रखकर भूल जाती हैं। उनसे पूछो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब हुआ था तो तारीख या सन याद नहीं होगा, मगर कहेंगी तब सादी फलां क्लास में था। उनका कैलेंडर उनके बच्चों की पैदाइश, उनके चलने बोलने या क्लास में होने के मुताबिक उनके जहन में फिट है। बिल्कुल ही भोली हैं अम्मी। मगर जब मैंने उनसे कहा मामू की जाली टेप सुन लें तो उन्होंने नहीं सुनी। सुन लेती तब भी नहीं मानती। अपनी तमाम तर सादगी के बावजूद उनको जितने सबूत आपके खिलाफ मिल जाएं वो आपको गुनहगार नहीं मानेंगी। पता है क्यों? क्योंकि उनको मुझ पर एतबार है। और वो ठहरा, अस्बात में सर हिलाया। और मैडम जुमर को मुझ पर एतबार नहीं है। बहुत सालों बाद उसको वो बात समझ में आई थी। बिल्कुल, वो आप पर एतबार नहीं करती। सो अब आसमान से फरिश्ते उतर कर भी आपके हक़ में गवाही दें वो तब भी नहीं मानेंगी, क्योंकि टूटा हुआ एतबार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो क्यों करें आप पर एतबार? वो आपको जानती ही कितना है। चंद माह के लिए आप उनके स्टूडेंट रहे थे। वो कभी भी आपसे बेतकल्लुफ़ नहीं थी। आप काम के अलावा उनसे कभी कोई बात नहीं करते थे। इसके बाद वो काम पड़ने पर आपसे रब्ता कर लेती या ख़ानदानी तकारीब में आपसे सरासरी मुलाकात हो जाती। और बस वो आपको वैसे नहीं जानती थी जैसे हम जानते हैं, जैसे अम्मी जानती हैं। जिस दिन वो आपको जानने लगेंगी उसी दिन एतबार भी करने लगेंगी। इसलिए प्लीज़ उनको दुश्मन समझना छोड़ दें। एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देता वो फ़िक्रमंदी से कह रहा था। ज़ुमर दुश्मन नहीं है। ज़ुमर वो वाहिद इंसान है जिनको मैं अपने साथ खड़ा करना चाहता हूँ इस जंग में, मगर अभी ये मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको इल्ज़ाम मत दें। मैं आपको बाहर निकाल लाऊंगा, ट्रस्ट मी। सिर्फ चंद माह, मुझे चंद माह का वक्त दें, मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगा। सीने पर हाथ रखे आगे झुके वो खफगी से ही सही इल्तिजा कर रहा था। फारस ने हल्का सा अस्बात में सर हिलाया, मगर उसे साथ ही तीखी नज़रों से भी देखा। और तुम क्या करोगे? सादी ने गहरी सांस ली, पेशानी उंगली से खुजाई। जो भी करना पड़ा। बात सुनो, उसने उंगली उठाकर तनबीह की। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना 4 दिन में इधर जेल में बंद हो गए। वो बेजारी और गुस्से के पीछे जैसे फिक्रमंद सा हुआ। सादी लम्ब पीछे आगे हुआ, झुककर उसकी आंखों में देखा। मेरी जो मर्जी आए मैं करूँगा, जो भी करना पड़ेगा। ज़्यादा मसला है आपका तो मुझे गिरफ्तार करवा दें। वो ढिठाई से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। फारस ने बेबसी भरी बरहमी से उसे घूरा। कुछ गलत करने की क्या ज़रूरत है? मैं आप पे एहसान करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद पे कि शायद कभी आप भी ऐसा ही एहसान मेरे ऊपर करने के काबिल हों। एंड यू आर वेलकम। मुस्कुराकर सर को खम से उसका वो शुक्रिया कबूल किया जो उसने ना कहा था ना कहना था। और फिर जब वो मुड़ा तो उसने सुना फारस ने कदरे तजब्बुब के बाद कहा, सुनो, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझता क्या है तू? दीवान गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। सादी कदम कदम जीने चढ़ता ऊपर आया। राहदारी के सिरे पर मंजिल का फ्लोर नंबर लिखा था। उसने हाथ में पकड़ी चिट से पता टैली किया और इधर उधर गर्दन घुमाई। आगे पीछे फ्लैट्स के बंद दरवाजे थे। वो दाएं तरफ के दूसरे दरवाजे पर आया और बेल बजाई। कौन है? अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे अहमद शफी से मिलना है। दरवाज़ा खुला। ज़रा सी दरद से उस नौजवान ने बाहर झांका। माथे पर बिखरे बाल, ट्राउज़र पर शर्ट पहने वो स्याह आंखों वाला नौजवान था। उसने ऊपर से नीचे तक सादी का जायज़ा लिया, जो जीन्स पर गोल गले की स्वेटर पहने खड़ा था। तजब्बुब से उसे देख रहा था। मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। वो बेजारी से दरवाज़ा बंद करने लगा। सादी जल्दी से बोला, मैं सादी हूँ, फारिस गाजी का भांजा। क्या मैं देखने में डिलीवरी बॉय लगता हूँ? बंद करते करते वो रुका।
پھر دروازہ پورا کھول دیا۔ اب کے نوجوان نے قدرے غور سے اسے دیکھا، پھر سر ترچھا کر کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سعدی قدرے ہیجان سے اندر آیا۔ آپ حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے ہیں، ماموں نے بتایا تھا۔ چھوٹے سے فلیٹ کا طائرانہ نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا برائے بات کر رہا تھا۔ جواب میں احمد نے شانے اچکائے۔ میرے وکیل نے سارے ثبوت مٹا دیے اور اس گھنگریالے بالوں والی چڑیل پروسیکیوٹر کو نتیجتاً چارجز ڈراپ کرنے پڑے۔ وہ اوپن کچن میں آیا، فریج کھولا، 2 کوک کے کین نکالے اور مڑا تو سعدی صوفے کے ساتھ کھڑا بالکل چپ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے اسی لاپرواہی سے اشارہ کیا، مگر وہ نہیں بیٹھا۔ وہ گھنگریالے بالوں والی پروسیکیوٹر میری سگی پھپھو ہیں۔ دانت سے کین کا منہ کھولتے احمد کو گویا ہچکی آئی۔ بمشکل سنبھلتے وہ چہرے پر معذرت خواہانہ تاثر لایا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بہت اچھی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ بیٹھو نا۔ ایک لمحے کو سعدی نے راہداری کو جاتے دروازے کو دیکھا، گویا وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو، مگر یہ تو وہ جان گیا تھا کہ پہلے تاثر سچ نہیں ہوتے، سو سر ہلا کر صوفے پر بیٹھا۔ احمد نے دوسرا کین اس کی جانب اچھالا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں کیچ کیا۔ یوں ہی پتہ نہیں کیوں نوشیروان یاد آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، سعدی گھٹنے برابر رکھے آگے ہو کر اور احمد صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک پیر جھلاتا اپنی سیاہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جج فارغ غازی کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ ماموں نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ احمد نے کین اونچا کر کے گھونٹ بھرا، پھر اسے نیچے کیا اور ابرو اچکائے۔ سمپل، ایک پریزنٹیشن تیار کرو، اس میں غازی کے حق میں سارے ثبوت ڈالو اور یہ دکھاؤ کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ پھر اسے ایک فریش ڈرائیو پر ڈالو اور وہ ڈرائیو جج کے گھر لے جاؤ۔ اس سے درخواست کرو کہ وہ یہ دیکھ لے، اس کے کمپیوٹر پر اسے چلاؤ، پھر اس کی خوب منت کرو کہ وہ اسے رہا کر دے۔ کیا صرف منت کرنے سے وہ رہا کر دے گا؟ ابے نہیں یار، احمد نے بدمزہ ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔ جو فلیش تم اس کے کمپیوٹر میں لگاؤ گے وہ اس کے سسٹم میں ایک مول داخل کرے گی۔ اس کے بعد جج صاحب اس کمپیوٹر پہ جو کچھ لکھیں گے یا دیکھیں گے، اس کی لمحہ بلمحہ خبر تمہارے کمپیوٹر پر آ جائے گی۔ چند ہفتوں میں تمہیں اچھا خاصا مواد مل جائے گا جج کے خلاف۔ پہلے گمنام طریقے سے اسے بھیجنا، اگر وہ ڈر جائے اور جھانسے میں آ جائے تو کھلم کھلا بلیک میل کرنا۔ چند مہینوں میں غازی باہر ہوگا۔ سعدی کا منہ کھل گیا، پھر آہستہ سے اس نے اسپات میں سر کو جنبش دی۔ واو! احمد اب آخری گھونٹ اندر انڈیل رہا تھا۔ ایک اور کام بھی ہے، بولو۔ اس نے کین رکھ کر سنجیدہ متوقع نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ قدرے متذبذب تھا۔ ایک معزز خاندان کی لڑکی کی ایک گلف کلب کے ریکارڈ میں کچھ فوٹیجز ہیں۔ جو کیسی فوٹیجز؟ جو ڈرگز یا کچھ اور؟ وہ جو رک رک کر بتا رہا تھا، احمد نے اتنی ہی سادگی سے پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ فجر پر اٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کو غلط باتیں کرنا زیادہ ہی غلط لگا کرتا ہے، سوچا۔ وہ کارڈ کھیل رہی تھیں، آف کورس جوا۔ اس نے شانے اچکائے۔ مطلب فوٹیجز غائب کرنی ہیں، ہو جائیں گی۔ کلب کا نام کیا ہے؟ ویسے مجھے اندازہ ہے یہ کدھر ہوا ہوگا، بہرحال نام، تاریخ، لڑکی کی تصویر سب دے دو، میں کر لوں گا۔ مگر آپ اس کے شوہر کو نہیں بتائیں گے؟ احمد نے اچنبھے سے ابرو سکیڑے۔ کیا میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں؟ مسز شہرین کاردار، اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ احمد چونک کر سیدھا ہوا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاشم کاردار کی بیوی؟ اوہ، یہ تو کافی شرمناک ہوگا کاردار صاحب کے لیے، بیوی کی گیمبلنگ فوٹیج۔ یہ تو اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہاشم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ غازی کا کزن ہے، مجھے پسند نہیں ہے، مگر وہ ایک عزت دار آدمی ہے۔ اوہ، تم اس سے ناراض تو نہیں؟ غازی کی طرح؟ سعدی کے چہرے پہ اس نام پر آئی ناپسندیدگی دیکھ کر اس نے وضاحت دی۔ اس نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی غازی کو نکلوانے کے لیے، مگر اس کے والد نے اسے روک دیا
اور انہوں نے بھی اپنے ایڈوائزر کی وجہ سے ایسا کیا۔ گویا ملامتی انداز میں اس نے اپنے سر پر چپت رسید کی۔ سعدین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون ایڈوائزر؟ کیا ان کو کسی نے فارس کی مدد نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ پوچھتے ہوئے اس کے ابرو غصے سے تن گئے۔ احمد نے بے اختیار اس کو دیکھا اور پھر سینٹر ٹیبل پر رکھے کانچ کے گلدان پر نظر ڈالی، جو اگر ٹوٹتا تو بہت زور کا لگتا۔ آؤچ! اس کے دماغ سے آواز آئی۔ ہاں، شاید کسی نے مشورہ دیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، میں نے تو اڑتی اڑتی سنی ہے، گڑبڑا کر کہتے اس نے تھوک نکلا۔ سعدی سر ہلا کر رہ گیا، پھر اصل کام پر یاد آیا اسے۔ تو کیا آپ شہرین کی فوٹیج غائب کر سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے آگے ہوا۔ ہاں، لیکن وقت لگے گا، کسی اور سے نہیں کروا سکتا، خود کرنا پڑے گا۔ آپ کا اس سب پر وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی لگے گا۔ تو کہتے ہوئے سعدی نے جینس کی جیب پر ہاتھ رکھا، گویا بٹوہ نکالنے لگا ہو، مگر احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا، نہیں پلیز، میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو لوگ ایسے ہی کاموں کے لیے ہائر کیا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں… سنو بچے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سعدی کو مزید بولنے سے روکا۔ پہلی بات، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، اور دوسری بات، جس جیب پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تمہارا بٹوہ اس میں نہیں بلکہ دوسری جیب میں ہے۔ شرمندہ مت ہونا، مجھے پتہ ہے تم اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اس لیے سنو، میں بھی اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا۔ سعدی نے تھکان سے ٹھنڈی سانس بھری، اب شرمندہ کیا ہونا، اور اٹھ کر کھڑا ہوا، تھینک یو فری سروسز کے لیے، اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ احمد اٹھ کر آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں فری کام کروں گا، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر شہرین بی بی سے کہنا میرا چیک تیار رکھیں۔ اوہ شیور، وہ سنبھل کر مسکرایا۔ بلکہ احمد رکا، تھوڑی پر 2 انگلیاں رکھے کچھ سوچا۔ مسز شہرین سے کیش لینا، چیک نہیں، اسے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے یہ کام مجھ سے کروا رہے ہو تم۔ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کو بتا دے گی، اور وہ سارا غصہ مجھ پر نکالے گا، اسے ویسے ہی میں ناپسند ہوں۔ ارے نہیں، وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں، اور وہ تو خود اسے ہاشم بھائی سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی بات پر احمد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتہ ہے عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قریب آ کر قدرے رازداری سے پوچھا۔ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کسی نہ کسی کے سامنے کبھی نہ کبھی بول ہی پڑتی ہیں، سو آج نہیں تو 2 سال بعد وہ ہاشم کو ضرور بتائے گی۔ اس لیے ابرو اٹھا کر تنبیہ کی۔ اوکے، سمجھ گیا، اور اس کا پھر سے شکریہ کرتا باہر جانے کو مڑا۔ ویسے غازی کے کیس سے شہرین کاردار کا کیا تعلق؟ تھوڑی کھجاتے ہوئے اس نے قدرے پرسوچ انداز میں سوچا۔ سعدی کے قدم تھمے، احمد کی جانب پشت تھی، سو تھوک نکل کر قدرے اعتماد سے پلٹا۔ شہرین والا معاملہ ایک ذاتی فیور ہے، اس کا ماموں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، احمد نے اس بات میں سر ہلایا، گویا مطمئن ہو گیا ہو۔ اس سے زیادہ اسے دلچسپی نہ تھی۔ یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے بھی امکان ہوا کرتے ہیں۔ شام قصر کاردار پر گہری سیاہ پھیل چکی تھی جب ہاشم بیرونی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ملازم اس کا بریف کیس لیے پیچھے تھا۔ جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پر برجمان تھی، اور نوشہرواں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ خلاف معمول وہ سیدھا اوپر نہیں گیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قریبی صوفے پر آ بیٹھا، تھکا تھکا اور کسی سوچ میں گم لگ رہا تھا۔ خیریت؟ جواہرات نے محتاط نظروں سے اس کا چہرہ تکا۔ سعدی آیا تھا آج؟ وہ سر تلے بازوؤں کا تکیہ بنائے، پیر میز پر رکھے، سامنے دیوار کو دیکھتے سوچتے ہوئے بولا تو جواہرات اور شیرو دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ گردن کی موتیوں کی لڑی پر خوامخواہ ہاتھ پھیرتے وہ سرسری سا بولی، آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی تھی۔ جواب میں وہ ساری بات اسی سوچ میں گم انداز میں بتاتا گیا، جسے سن کر جواہرات کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شیرو نے بھی گہرا سانس لیا۔
میں نے وکیل کے بدلاؤ کی بات پر باز پرس کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ چاہتا تھا۔ پھر ایک دم چونک کر گردن موڑی۔ فیونا اسپرے کی بوتل اٹھائے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ سعدی کو جانتی ہو نا؟ کیا وہ آج گھر آیا تھا؟ فیونا نے جواب دینے سے قبل ایک ذرا کی ذرا نظر جواہرات پر ڈالی جو دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، آخری دفعہ میں نے اسے 4 روز قبل ادھر دیکھا تھا۔ ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ آپ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی اس سے؟ اب وہ جواہرات کو الجھے انداز میں مخاطب کر کر پوچھنے لگا۔ نہیں۔ کیوں، ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے آیا تھا، کسی اور بات پر خفا تھا اور غصہ کسی اور طرح نکال رہا تھا۔ پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا اتنے سال جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی شفقت سے پیش آتا رہا وہ اس طرح بات کیسے کر سکتا ہے مجھ سے؟ اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ شیرو نے بامشکل ناگواری چھپائی۔ وہ تو اسی طرح کا ہے، بدتمیز اور احسان فراموش۔ آپ کو ہی اس کی اصلیت دیر سے پتہ چلی، مگر آپ اب بھی اس کے ساتھ وہی چھوٹے بھائیوں والا رویہ رکھیں گے۔ پتہ ہے مجھے۔ اب نہیں۔ ہاشم کے چہرے پر تلخی گھل گئی، آنکھوں میں بے پناہ سختی اتر آئی۔ اس کے دل میں سعدی کے لیے گرہ پڑ گئی سو پڑ گئی۔ جس طرح وہ آج بدتمیزی سے بولا، میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پیر نیچے اتارے اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ یہی بہتر ہے، جواہرات نے مسکرا کر نرمی سے کہا اور شیرو کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بھی آرام دہ نظریں سے دیکھنے لگا۔ ہاشم تسمہ کھول کر سیدھا ہوا اور جیب سے ایک کی چین نکال کر شیرو کی جانب اچھالی جو اس نے بروقت کیچ کی، پھر اسے الٹ پلٹ کر چابیاں دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری نئی کار؟ بیٹھے بیٹھے چہرہ اٹھا کر وہ تھکان سے مسکرایا۔ نوشیروان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر چابیوں کو